السلام علیکم. میں گلشن حسین فاروقی بول رہا ہوں. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کا صدر ہوں. صوبے کا ENT ہیڈ اینڈ نیک سرجری کا کنسلٹنٹ ہوں اور ہیلتھ کونسل KP کا ممبر ہوں. لوگوں کا خیال ہے کہ ہم کہیں یہ چاہتے ہیں کہ صحت کارڈ جو فیسلٹی مریض کو مل رہی ہے اس کو واپس لیا جائے. ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اس نظام میں جو خرابی ہے اس نظام کو ٹھیک کیا جائے. اس میں سب سے بڑی جو پہلی خرابی ہے وہ جو لائف انشورنس کمپنی ہے، جو ٹیکہ ایک کمپنی کو دیا گیا ہے. ہماری صوبے کے 25 ارب روپے سالانہ ایک کمپنی کو مل رہے ہیں اور اس کو اجارہ داری دی گئی ہے. یہ مناپلی، یہ اجارہ داری سسٹم کی تباہی کا باعث ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ کمپنیوں کو دیا جائے تاکہ ان کے درمیان باہم مقابلہ ہو، اور یہ جو مقابلہ ہوگا یہ مریضوں اور ڈاکٹروں اور اسپتالوں کے فائدے میں ہوگا. دوسری بات، جو صحت کارڈ کی کمپنی ہے وہ ایک مرض کے لیے ایک پیسے مختص کر دیتی ہے. مثلا یہ آپریشن 20,000 روپے میں ہوگا تو خواہ وہ آپریشن پہ 40,000 روپے لگتے ہوں، اس پہ 30,000 لگتے ہوں، یا وہ 15,000 میں ہوتا ہو، آپریشن کا خرچہ 20,000 روپے ہے. تو جب آپریشن کا خرچہ بڑھے گا تو اور انہوں نے ٹیکہ کر دیا ہے ہسپتال کے ساتھ جس میں ہیلتھ پروفیشنل انوالو نہیں ہے. مریض ڈاکٹر کا ہے لیکن یہاں ڈاکٹر کی کوئی شے نہیں ہے. ہسپتال کی مرضی ہے تو لازمی بات ہے ہسپتال کوالٹی کو گرائے گا اگر وہ ہیلتھ پروفیشنل نہ ہو، کیونکہ وہ بھی ٹھیکہ دار ہے، اس نے بھی ٹھیکہ کیا ہوا ہے، اس کا بھی خیال ہے اس نے کچھ پیسے کمانے ہیں. تو مریض کو نقصان ہو رہا ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے کنزیومیبل ہوں، جتنے دوائیاں ہوں، یہ صحت کارڈ کی کمپنی پرووائڈ کرے. یہ کمپنی خود پرووائڈ کرے اور اس پہ چیک رکھنا ہیلتھ پروفیشنل کا کام ہو. وہ جو اسپیشلسٹ ہے وہ اس کی کوالٹی پہ چیک رکھے کہ کیا وہ اپ ٹو دا مارک ہیں یا نہیں ہیں. تیسری بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سرجنز اور اسپتال کا پیکج ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جائے، اس کو عالمی معیار پہ پرکھا جائے، اور ڈاکٹر کا پیکج آپریشن کے ختم ہونے کے فوراً بعد جب اس کو رپورٹ ہو جائے ای میل پہ کہ یہ مریض گھر چلا گیا ہے اور اس کا آپریشن ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر کا پیکج براہ راست اس کے اکاؤنٹ میں دیا جائے. یہ نہ ہو کہ اسپتال کے ٹھیکہ دار کے پاس اختیار ہو کہ وہ کب ڈاکٹر کے پیسے دیتا ہے اور کب نہیں دیتا. یہ اور سب سے آخری بات وہ یہ ہے کہ مریض کے لیے کون سے دوائیوں کی ضرورت ہے، مریض کے لیے کون سی آپریشن کی ضرورت ہے، مریض کے لیے کون سی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، یہ اس سرجن کا اختیار ہو جس کے پاس مریض آیا ہے اپنے علاج کے لیے. مریض کو جو کانفیڈنس ہے جس ڈاکٹر پہ، تو یہ اس کے پاس اختیار ہو کہ اس مریض کے آپریشن ہونا چاہیے، اس کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اس کو کون کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے، کون کون سے ٹیسٹ نہیں کرانے چاہیے. اور اگر کہیں کنفلکٹ ہو تو ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پہ جہاں صحت کارڈ آپریٹ کرتا ہے ہر وہاں پر 3 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی ایک کمیٹی ہو جو ایسے کنفلکٹ کو دیکھے. اسپتال کی نگرانی کا صحت کارڈ کے کلرک کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، کیونکہ آج کل صحت کارڈ کے کلرک ڈاکٹروں کو ہراساں کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کی انسلٹ کر رہے ہیں، جو ہمیں نامنظور ہے. ڈاکٹر صحت کارڈ کا ڈاکٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحت کارڈ کا ٹیکہ ہے اسپتال کے ساتھ.
اس لیے وہ اسپتال سے اگر اس کو کوئی پرابلم ہے تو اسپتال سے ڈسکس کرے. اس کو مریض کا کیئر کرنا اسپتال کی ذمہ داری ہے اور اس اسپیشلسٹ کی ذمہ داری ہے جو مریض کو کور دے رہا ہے. جو متعلقہ کلرک ہے اس کا اور جو متعلقہ عملہ ہے صحت کارڈ کی نگرانی کا، یہ عجیب سا نظام ہے جس میں ٹھیکہ بھی ایک بندے کے پاس ہے اور نگرانی بھی اسی ٹھیکہ دار کے پاس ہے. میرے بھائی، ٹھیکہ دار کے اوپر نگران ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ٹھیکہ دار ٹھیکہ بھی لے، نگران بھی خود بنے. والسلام.